وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم گلشن ہستی کی اولین فصل بہار بوستان نبوت کے آخری تاجدار مدنی سرکار حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ مجلس غوثیہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی نالین مبارکہ کے تصدق میں اور اپنے محبوب بندے حضور محبوب سبحانی سید شاہ افضل بیابانی علیہ الرضوان کے تصدق میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یاد نبی میں بیٹھے ہیں محفل سجا کے ہم، یاد نبی میں بیٹھے ہیں محفل سجا کے ہم، رب کو بھی ہاں منائیں گے نعتیں سنا کے ہم، رب کو بھی ہاں منائیں گے نعتیں سنا کے ہم، جاؤ کا کہہ کے رب نے بلایا ہے جب ہمیں، جاؤ کا کہہ کے رب نے بلایا ہے جب ہمیں، دیکھو خدا کو پائیں گے طیبہ میں جا کے ہم، دیکھو خدا کو پائیں گے طیبہ میں جا کے ہم، جلوے میں دیکھو پیر کے جلوے حضور کے، جلوے میں دیکھو پیر کے جلوے حضور کے، خوش ہو رہے ہیں دولت دیدار پا کے ہم، خوش ہو رہے ہیں دولت دیدار پا کے ہم، مجھ سے کیا پوچھتے ہو اے نکیرو لو دیکھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو اے نکیرو لو دیکھ لو، جلوے انہی کے لائے ہیں دل میں بسا کے ہم، جلوے انہی کے لائے ہیں دل میں بسا کے ہم۔ آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین اکرام، اس ماہ مقدسہ کے حوالے سے اس مبارک مہینے کو جس عظیم ہستی سے نسبت حاصل ہے، یار غار رسول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی مجھ سے پیشتر فاضل مقرر مولانا محمد مصطفیٰ خان بیابانی رسالہ القادر صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ قبل اس کے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، ایک بات آپ کے گوشے گزار کر دوں، یہ مہینہ جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے ہمیں صحابہ کی عظمت اور رفعتوں کو یاد دلاتا ہے، وہیں پر یہ مہینہ 20 جمادی الثانی کی تاریخ کے ذریعے خاتون جنت بی بی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مقدسہ کے حوالے سے اہل بیت کی عظمت و رفعت کو بھی بیان کرتا ہے۔
20 جمادی ثانی ولادت خاتون جنت سیدنا بی بی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور 22 جمادی ثانی خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے۔ تفصیل میں جانے سے قبل اتنا عرض کر دوں کہ آج ایک طبقہ اصحاب کرام کی جانب جا کر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہوا گمراہی کے راستے پر چل کھڑا ہے، اور ایک طبقہ دامن اہل بیت سے تو جڑ گیا مگر صحابہ کی شان میں گستاخی کر کر گمراہی کے راستے پر چل کھڑا ہوا ہے۔ کوئی ہے جو اہل بیت کی شان و عظمت ہی کو بیان کرنا صراط مستقیم سمجھ رہا ہے، کوئی ہے جو صحابہ کی شان و عظمت ہی کو بیان کرنا صراط مستقیم سمجھ رہا ہے، اور ایک کے تائید میں آ کر دوسرے کو برا بھلا کہنا بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھ رہا ہے، باعث ثواب سمجھ رہا ہے، اور صحابہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تفرقہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ مبارک مہینے کی یہ 2 تاریخیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ لوگوں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں فرق ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتون جنت جو کہ اہل بیت اطہار میں ایک مرکزی مقام رکھتی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام صحابہ میں ایک منفرد مقام کے حامل ہیں، ان دونوں کی تواریخ یہ پیغام دے رہی ہیں کہ جب تاریخ خاتون جنت کی آئے تب بھی صدیق اکبر کا ذکر ہو، اور جب تاریخ صدیق اکبر کی آئے ساتھ میں خاتون جنت کی بھی یاد بنا لی جائے۔ ان تواریخ کا مل کر رہنا، ایک ہی مہینے میں رہنا، یہ پیغام دے رہا کہ نہ رب نے انہیں جدا مانا ہے، نہ مصطفیٰ نے کبھی ان کو جدا جدا کہا ہے۔ تب پھر قرآن و حدیث کے ماننے والے، رب اور مصطفیٰ کے ماننے والوں کو لیے یہ لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں تفرقہ ڈالے۔ حاضرین کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ بے شمار مناقب اور فضائل احادیث مبارکہ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، اور وہیں اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بے شمار مناقب بھی بیان فرمائے گئے۔ جیسا کہ مصر پیشرو خطیب نے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام نے شان علی مرتضیٰ بیان کی، کہا اے علی یہ شان ہوگی تمہاری کہ جس کو چھٹی دو گے وہ پل صراط پر سے پار ہوگا، لیکن علی چھٹی ہر کس و ناقص کو نہیں دینا، چھٹی دینے کے لیے میں تمہیں ایک ضابطہ بتاتا ہوں، وہ ضابطہ یہ کہ تم ابو بکر کی محبت ان کے دل میں دیکھو تو انہیں چھٹی عنایت فرمانا۔ وہ چھٹی جو تمہارے ہاتھ سے لے کر پل صراط پر سے پار ہونے کی ہے، وہ ضمانت جو تمہارے ہاتھ سے لے کر بندہ پل صراط پار کر کر داخل جنت ہو جاتا ہے، اگر ابو بکر کی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر اس کو ضمانت بھی نہیں دینا۔ بارہا احادیث مبارکہ میں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب ساتھ ساتھ بیان فرمائے گئے۔ حاضرین کرام، اسی غرض سے کہ یہ مبارک مہینہ بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب و فضائل کے بیان کرنے کا حسین سنگم ہے، جس کے حوالے سے اصحاب کرام کے حوالے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پیشرو خطیب سے آپ نے سماعت کیا۔ اب کچھ دیر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب، بالخصوص خاتون جنت بی بی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مناقب گوشہ گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور آیت مبارکہ کا نزول فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب پاک علیہ السلام، آپ ارشاد فرمائیے، لا اسألکم، میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، علیہ، اس معاملے میں کہ میں نے تم تک دین پہنچایا ہے، اس بات پر کہ میں نے تم تک قرآن پہنچایا ہے،
اس بات پر کہ میں نے تم کو رب کا عرفان دیا ہے، اس بات پر کہ میں نے معبودان باطلہ سے چھڑا کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دی ہے۔ ان باتوں پر میں تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتا، لیکن کیا مانگتا ہوں؟ الا المودۃ فی القربى، میں میرے اہل قرابت سے، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت مانگتا ہوں۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرما دی اور زبان حبیب پاک علیہ السلام کا جملہ نازل کیا کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر واقعی تم احسان ماننے والے ہو، احسان پسند ہو، تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے جو تم پر احسان کیا اس کی خاطر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے جاؤ۔ حاضرین کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہیں؟ بارہا آپ میں اور ہم نے سماعت کیا، بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام نے ایک چادر لی، اس میں خاتون جنت کو بلایا، مولائے کائنات کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا اور ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی ان سے محبت کرے ان کو بھی تو اپنا محبوب کر لے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان و عظمت بیان ہوئی۔ اب حاضرین کرام، جہاں تک بات اصحاب اور اہل بیت اطہار کی ہے، بے شمار واقعات اور احادیث ایسی بھری پڑی ہیں جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کرام کے نزدیک اہل بیت کتنے معزز و مکرم تھے اور اہل بیت کے نزدیک اصحاب کرام کتنے معزز و مکرم رہے۔ بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ام المومنین، یہ بتائیں کہ رسول پاک علیہ السلام عورتوں میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھا کرتے؟ عورتوں میں سے رسول پاک علیہ السلام کے سب سے چہیتی کون ہیں؟ قربان جائیں ام المومنین بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر ارشاد فرمایا، اے سوال کرنے والے جواب سن، وہ یہ کہ رسول پاک علیہ السلام سے عورتوں میں سب سے زیادہ قریب اور چہیتی آپ ہی کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ زہرا رہی ہیں۔ پوچھا گیا مردوں میں سے کون آپ سے سرکار کے سب سے زیادہ قریب رہے؟ ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ قریب فاطمہ کے شوہر علی مرتضیٰ قریب رہے ہیں۔ قربان جائیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر۔ آج دنیا اہل بیت اطہار کو اور کہتی ہے، بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو تسلیم نہیں کرتی اور یہ تصور رکھتی ہے اور یہ لوگوں کی جانب سے ذہن دیا جا رہا ہے کہ اصحاب کرام اور ازواج مطہرات کے اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اصحاب کرام اور ازواج مطہرات کی تو اہل بیت اطہار سے تعلق اور رقابت کا یہ عالم رہا کہ اپنے پر انہوں نے اہل بیت کرام کو فوقیت دی، اور جب کبھی پوچھنے والوں نے پوچھا تو یہی کہا فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہیں اور فاطمہ کے شوہر علی سب سے زیادہ محبوب و مکرم ہیں۔ یہ تو رہی اصحاب کرام کی نظر میں اہل بیت اطہار کی مقام و مرتبہ۔ اب ذرا خاتون جنت کی بارگاہ میں چلیں، ان کا نظریہ جانے کہ وہ اصحاب کرام کو کیا مانتی، وہ خود بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تسلیم کرتی ہیں، وہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا نظریہ رکھتی ہیں۔ خاتون جنت ہی سے کسی نے پوچھ لیا کہ اے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری رہنمائی فرمائیں، بتائیں کہ سرکار کی بعض عورتوں میں سب سے زیادہ معزز و مکرم کون تھی؟ خاتون جنت نے فرمایا کہ سرکار کے پاس سب سے زیادہ عورتوں میں پسندیدہ آپ کی زوج مقدسہ عائشہ صدیقہ آپ کے قریب رہی ہیں۔ پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ قریب کون رہے؟ خاتون جنت جواب دیتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ کے والد ابو بکر صدیق سرکار کے سب سے زیادہ چہیتے رہے ہیں۔ اہل بیت سے پوچھو تو اصحاب کرام کی تعریف بیان کرتے ہیں، اصحاب کرام سے پوچھو تو اہل بیت کی شان و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ جب پھر اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہوں تو پھر ہمارا فریضہ ہے کہ خاتون جنت کی روش پر چلتے ہوئے صدیق اکبر اور شان صدیقیت کو واضح کریں، اور اگر ہم صحابہ کرام کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں تو ہمارا یہ مذہبی فریضہ بنتا ہے کہ ان کے روش پر چلتے ہوئے اہل بیت اطہار کی غلامی کے توق کو اپنے گردن میں ڈالے رکھیں۔ اصحاب کرام
کی تعریف کرنا، اہل بیت کو فراموش کرنا، یہ خود اصحاب کرام سے غداری کا ثبوت ہوگا۔ اور اہل بیت کی تعریف کرنا، اصحاب کرام کو فراموش کر دینا، بالخصوص شان صدیقیت کو پس پش ڈال دینا، یہ اہل بیت اطہار ہی سے ان کی نافرمانی اور ان سے بدعہدی اور ان سے غداری کا ثبوت فراہم کیا جائے گا۔ وفاداری کی بات تو یہ ہوگی کہ اگر ہم نے اہل بیت کو مانا ہے تو ان کی ہر بات کو مان لیں، ہم نے اصحاب کرام کو مانا ہے تو ان کی ہر بات کو مان لیں، اہل بیت کے کہنے کے مطابق اصحاب کرام کی محبت کو دل میں بسائیں اور صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق اہل بیت کی محبت کو دل میں بسائیں۔ حاضرین کرام، اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار میں بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور جہاں تک بات مقام صدیقیت کی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ قرآن پاک میں رب نے فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے زمرے نبیین پر، زمرے شہداء پر، زمرے صدیقین پر، زمرے صالحین پر انعام کیا۔ اور پھر مفسرین کرام نے یہ صدیقین کی وضاحت کی، ارشاد فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام پر جو سب سے پہلے 40 لوگ ایمان لائے، سابقون الاولون کا جسے مرتبہ حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 40 کو مقام صدیقیت پر فائز فرمایا ہے، اور ان 40 کا سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ مقام صدیقیت ان کے لیے سزاوار ہے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت پر اسلام لانے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے میں پہل کی ہے، یہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا ہے۔ اور حاضرین کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بھی بے شمار فضائل و مناقب ہم کو حدیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ شرط اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت کی نگاہ سے پڑھنے والے ہو جائیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والے ہو جائیں، اور جن پر اللہ نے راز و نیاز کے پردے کھول دیے ان کی سنگتوں، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھنے اور سمجھنے والے ہو جائیں، تب پھر تمام باتیں روزے روشن کی طرح عیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ جہاں تک بات مناقب خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، آپ کے حوالے سے عرض کروں کہ رسول پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 1 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ مورخین میں بڑا اختلاف رہا، بعضوں نے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے بھی آپ کی ولادت کو مانا، بعضوں نے وقت اعلان نبوت ہی خاتون جنت کی ولادت کو مانا ہے، اور بعضوں نے اعلان نبوت سے 1 سال بعد آپ کی ولادت کو تسلیم کیا ہے۔ اگر اعلان نبوت پاک مصطفیٰ سے 5 سال قبل آپ کی ولادت مانی جائے تو آپ کی عمر پاک 29 سال رہی ہے۔ آپ اس ظاہری دنیا میں آپ نے 29 سال قیام فرمایا، اور اگر اعلان نبوت سے 1 سال بعد آپ کی ولادت مبارکہ مانی جائے تو آپ نے 24 سال اس عالم فانی میں، اس دار فانی میں قیام کیا۔ مورخین کے اختلافات اپنی جانب رہے، مگر زیادہ بہتر اور مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس کی 2 وجوہات رکھتا ہوا بات کو آگے بڑھاؤں۔ ایک وجہ جو اسلاف کرام نے بیان فرمائی کہ اولاد ہونے کے اعتبار سے بی بی زینب بھی سرکار کی بیٹی ہیں، اولاد ہونے کے اعتبار سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سرکار کی صاحبزادی ہیں، اولاد ہونے کے اعتبار سے بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سرکار کی صاحبزادی ہیں، اولاد ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی سرکار کے صاحبزادے ہیں، مگر ان تمام میں خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو مقام ملا وہ مقام کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ بی بی زینب اگرچہ کہ بیٹی ہیں اور تمام روئے زمین پر سانس لینے والوں پر فوقیت رکھتی ہیں، ہر ایک ذی روح پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی کہ مصطفیٰ جان رحمت سے آپ کی ولادت ہوئی، ذریعے مصطفیٰ سے آپ دنیا میں آئی۔ بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما دنیا میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ ذریعے مصطفیٰ سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت طاہر، حضرت قاسم کا بھی کوئی ثانی نہیں ہو پائے گا، کیونکہ ذریعے مصطفیٰ سے ان کا دنیا میں آنا، ان کا وجود بخشا گیا ہے۔ لیکن تمام کے باوجود
خاتون جنت بی بی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جداگانہ ہی رہا۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا تمام میں، خود اہل بیت اطہار میں، خود رسول پاک علیہ السلام کے اولاد امجاد میں خاتون جنت کو یہ الگ مرتبہ، علیحدہ مقام کیوں دیا گیا؟ ارشاد فرمایا گیا، جواب دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اولاد امجاد کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہوئی اور خاتون جنت کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کے اعلان نبوت کے بعد ولادت ہونے کی برکت ہے کہ رب نے خاتون جنت کے ایک الگ ہی مقام و مرتبہ مقرر فرمایا ہے۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے خاتون جنت اعلان نبوت کے 1 سال بعد اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائی۔ اب دوسری بات یہ کہ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مقدسہ ہوا، جب خاتون جنت کی عمر مبارکہ 9 سال کی تھی اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مقدسہ اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد آپ نے کچھ فرمایا۔ 50 نبوی میں خاتون بی بی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور اس وقت خاتون جنت کی 9 سال کی عمر تھی، جو اس بات کا علانیہ پتہ دیتی ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد یعنی 41ویں نبوی میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ حاضرین کرام، یہ آپ کی ولادت مبارکہ کے تعلق سے عرض کیا گیا اور جہاں تک آپ کے مناقب ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کا آپ کے ساتھ گہرا تعلق کی بات ہے، خاتون جنت کو رسول پاک علیہ السلام بڑا ہی محبوب رکھا کرتے، بڑا ہی پسند رکھا کرتے، اور آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملاقات کرتے اور وہیں سے سفر پر روانہ ہو جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر سب سے پہلے خاتون جنت سے ملاقات کرتے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی کہ حضور جاتے وقت آخر میں ملاقات اور آتے ہی سب سے پہلے خاتون جنت سے ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ قربان جائیں رسول پاک علیہ السلام کے اس جواب پر۔ ارشاد فرمایا لوگوں، میں فاطمہ کو بڑا محبوب رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جب سفر میں جاؤں تو اس کے تصورات لے کر جاؤں، ان کی یاد اپنے ساتھ لے کر جاؤں، اور جب واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اس لیے ملاقات کرتا ہوں تاکہ آنے کے بعد سب سے پہلے انہیں دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دلایا کر جاؤں، اپنے دل کی تسکین حاصل کر لیا کروں۔ اور حاضرین کرام، خود مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اصحاب کرام کے درمیان پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اور عورتوں میں عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے خود خاموشی اختیار فرمائی، گویا مصطفیٰ خاموشی اختیار فرما کر باب العلم کو کوئی اور دروازہ بتا رہے ہیں کہ اے علی، اس کا جواب کہیں اور سے تمہیں حاصل ہوگا۔ مولا کائنات نے دیکھ سنا، مولا کائنات نے سوال تو کیا مگر جواب نہ ملا۔ گھر لوٹے اور خاتون جنت سے پوچھا کہ اے فاطمہ، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ خاتون جنت نے جواب دیا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے، اور عورت کے لیے سب سے بہترین شے وہ ہے کہ اس عورت کو نہ کوئی مرد دیکھے اور نہ وہ عورت کسی غیر مرد کو دیکھنے والی ہو۔ مولا کائنات نے دربار مصطفیٰ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی سوال میں نے خاتون جنت سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کے چہرے مبارکہ پر تبسم کھل گیا، مسکرا اٹھے، ارشاد فرمایا کہ اے علی، فاطمہ جواب کیسے نہ دیتی؟ آخر وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرا ہی تو ایک حصہ ہے کہ فاطمہ کیسے جواب نہیں دیتی؟ اور ایسا جواب بس فاطمہ ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ پتا چلا کہ خاتون جنت کے تبحر علمی کا عالم کیا رہا ہے، خاتون جنت کے فہم و ادراک کس معیار کے رہے ہیں، اور خاتون جنت کی سوچنے کا اور لوگوں کو امت مصطفیٰ کو تعلیم و تربیت دینے کی کیا شان اور کیا نرالا انداز رہا۔ اور آپ کی باپردہ رہنے کی شان یہ رہی کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو رسول پاک علیہ السلام کے خاص خدام میں سے ہیں، بسا اوقات مصطفیٰ ہی کی پاس ہی رات گزار دیا کرتے، بڑے ہی خاص خادم ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حسنین کریمین میں سے کسی کو طلب کیا
تو خاتون جنت وہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک علیہ السلام کے خادم خاص ہیں اور بار بار مصطفیٰ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، جن کی صبح شام مصطفیٰ کے ساتھ گزرتی ہے۔ بھلا ایسا خادم جو صبح روز گھر میں جس کا آنا لگا رہے، اس کے ساتھ پردہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی۔ خاتون جنت سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوئی صاحبزادے شہزادے کو طلب کرتے ہیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہزادہ مجھے عنایت فرمایا، مگر تب بھی پردے کا اہتمام کیا، پردے کے پیچھے ہی سے شہزادہ میرے ہاتھوں میں ڈال دیا۔ اتنا پردے کا اہتمام کیا کرتی۔ اور آج ہماری ماں بہنوں کے لیے بڑی تعلیم و تربیت ہے اس معاملے میں کہ اگر ہم واقعی خاتون جنت کی کنیزیں ہوں، اگر واقعی خاتون جنت کی باندی بننے کا شرف اگر حاصل کرنا چاہتی ہوں تو پھر خاتون جنت کی اس تعلیم و تربیت کے میدان میں اتر جائیں اور با پردہ زندگی گزار کر واقعی خاتون جنت کی باندی ہونے کا دنیا کو ثبوت دے جائیں کہ ہاں کل خاتون جنت نے پردے کو ایسا لزوم رکھ دیا ہے کہ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ خاتون جنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق با پردہ گزرنے والا ہے۔ فرماتی ہے کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اس کو دیکھنے پائے، لا یراہن رجال ولا یراہن امۃ، کہ کوئی عورت نہ اس کو دیکھے، کوئی عورت نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد اس عورت کو دیکھنے جائے۔ اتنا اہتمام خاتون جنت کا رہا۔ قربان جائیں آپ کی باحیا زندگی پر، آپ کی با پردہ زندگی پر۔ رہتی دنیا تک تو دنیا کو بتا دیا کہ پردہ کیسے ہوتا ہے، باحیا زندگی کیسے گزرتی ہے، زندگی میں باوقاریت کیسے پائی جاتی ہے۔ قربان جائیں آپ کی وصال مقدسہ پر جب علالت کے ایام شروع ہو گئے، جب رخصتی کا وقت آ گیا، آپ نے اپنی ایک رفیق کار سے پوچھا کہ جب جنازہ نکالا جائے گا تو جنازے پر غیر مردوں کی نظر پڑ جائے گی، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتی کہ میرے جنازے پر غیر کی نظر پڑ جائے۔ زندگی اتنی پردے کی گزاری، وقت رخصت یہ فکر لاحق ہے کہ میں جاؤں تو میرے جنازے پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ سوچتی ہوں کہ کیا کروں۔ آپ کی رفیق کار صحابیہ نے عرض گزار ہوئی، عرض کرنے لگی کہ اے خاتون جنت، میں نے مقام حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، وہ یہ کہ چارپائی لٹا دی جاتی ہے، اس میں چارپائی بچھا دی جاتی ہے، اس میں جنازے کو رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سے ایسا گول کوئی شے رکھ دی جاتی ہے اور اس پر سے کپڑے کو ڈھانک دیا جاتا ہے اور اس ڈھانکے ہوئے کپڑے کے جنازے کو لے کر قبرستان جایا جاتا ہے۔ خاتون جنت نے سنا، بڑی خوش ہوئی، ارشاد فرمایا کہ میرا جنازہ ایسی ہی حالت میں اٹھایا جائے۔ آج ہم جنازوں کو دیکھتے ہیں کہ جن پر چادریں زیبتن کر دی جاتی، جن پر چادریں ڈھانک دی جاتی، کس کا طریقہ ہے؟ خاتون جنت کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ ایک عورت کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ ایسی پردے والی زندگی گزارنی چاہیے، خاتون جنت کی تعلیم ہے۔ آج کے اس ماہ مبارکہ جس سے خاتون جنت کی ولادت مبارکہ کی نسبت ہے، اسی کے حوالے سے عرض کرتا چاہ رہا ہوں کہ کیسی آپ نے اپنی زندگی گزاری اور کیسی زندگی گزارنے کا آپ نے امت مسلمہ کی خواتین کو مشورہ اور تعلیم اور تربیت عطا فرمائی۔ حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں۔ مرد ہوں تو مولائے کائنات کے، حسنین کریمین کے، مصطفیٰ جان رحمت کے، خلفائے راشدین اور کل اصحاب کرام کے، اہل بیت اطہار کے ہر امام کے طریق پر زندگی گزارنے کا ارادہ اور تہیہ کر لے۔ اور اگر عورت ہو تو خاتون جنت اور ازواج مطہرات بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل بیت کی ہر شہزادیوں کے طریقے پر زندگی گزارنے کا ارادہ اور تہیہ کر لے۔ جب تک ہم ان کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، گئی ہوئی عزت و بلندی، گیا ہوا وقار ہرگز ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہم وہی وقار جو دور صحابہ میں مسلمانوں کا تھا، اگر وہی عزت جو دور تابعین میں ایمان والوں کی تھی، اگر حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اپنی خواہشات کو پس پش ڈال کر، اپنے خواہشات کو ختم کر کر ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگیوں کو گزارنا سیکھ جائیں۔ حاضرین کرام، جہاں تک بات خاتون جنت کے مناقب کی ہے، بے شمار فضائل بارہا آپ اور ہم نے سماعت کیے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ عرض کر رہا ہوں۔
حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب علیہ السلام میں آئے اپنی ماں سے اجازت لے کر کہ ماں میں سرکار کی خدمت میں جاؤں گا اور اپنی اور آپ کی نجات کا پروانہ حاصل کر کے آؤں گا، قربان جائیں صحابہ کی ایمان و عقیدے پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اگر اپنے نام اعمال کو دھلانا چاہتے ہو، اگر اپنے نام اعمال میں صفائی چاہتے ہو، اگر اپنے نام اعمال سے گناہوں کو دھونا چاہتے ہو، تو دربار مصطفیٰ ایک ایسا دربار ہے جہاں جاؤ تو تمہاری دل کی ہر مراد پر آ جاتی ہے، تمہاری دل کا ہر مقصد پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر گنہگار ہو دربار مصطفیٰ میں چلے جاؤ، ایک بار مصطفیٰ کی زبان سے سند مل جائے، مصطفیٰ ارشاد فرما دے کہ جا تیرے گناہ معاف، تو مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، مصطفیٰ جسے چاہے گناہوں سے مبرہ فرمائے اور جس کو چاہے اپنے دربار سے دور کر کر لعین اور مردودوں کی صف میں داخل فرما دیں۔ دربار مصطفیٰ سے قریب ہونا یہ مقبولان حق ہونے کی علامت ہے، اور دربار مصطفیٰ سے، ادب مصطفیٰ سے دور ہو جانا یہ مردود ہونے کی علامت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تصور لے کر دربار مصطفیٰ میں آئے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، مغرب کی نماز پڑھی، نوافل پڑھے، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھی، اورات و وظائف سے فارغ ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام جب گھر کی طرف جانے لگے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے مصطفیٰ کے جانے لگے۔ عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ عشاء کا وقت ہو جانا اس بات کی واضح علامت ہے کہ آسمان پر سیاہ رنگ کا غلبہ ہو چکا ہے، اندھیرا غالب آ چکا ہے، مکمل اندھیرا ہو چکا ہے۔ مغرب کے بعد تو تھوڑا بہت اجالات باقی رہ جاتا ہے، لیکن عشاء کے بعد کوئی اجالا باقی نہیں رہتا، اندھیرا قائم ہو جاتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام سے عرض نہیں کیا کہ میں حذیفہ ہوں، اور آقا علیہ السلام بغیر پلٹے ہی سوال کرتے ہیں، بس قدموں کی آہٹ سن کر۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سوال کیا کون ہے؟ کیا حذیفہ آیا ہے؟ ابھی پلٹ کر بھی مصطفیٰ نے نہیں دیکھا ہے۔ عشاء کا وقت ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، مکمل اندھیرا ہو چکا ہے۔ ایسے اندھیرے وقت میں بغیر پلٹے مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، پوچھا کیا حذیفہ آیا ہے؟ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانت داری پر قربان جائیں، حدیث مبارکہ کو مینوان بیان کر دیا، یہ بھی بیان کر دیا میں پیچھے ہوں، مصطفیٰ نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور میرا نام کا اعلان کر دیا۔ گویا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے لوگوں مصطفیٰ کی غیب دانی پر قربان جاؤ۔ ارے وہ جیسے سامنے دیکھتے ہیں، اندھیری رات میں اپنے پیچھے بھی دیکھا کرتے ہیں، انہیں پیچھے اور سامنے کی کوئی بندشیں نہیں ہوتی، وہ جیسے دیکھنے پر سامنے قدرت رکھتے ہیں، ایسے ہی پیچھے دیکھنے پر بھی اللہ نے انہیں قدرت عطا فرمائی ہے۔ اجالا اور اندھیرے سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، وہ اپنے چاہنے والوں کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ پہچان لیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اصحاب کرام نے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میدان حشر میں بے شمار لوگ ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے، آپ ان میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لوں گا۔ میدان حشر میں اپنے چاہنے والوں کو بڑی آسانی کے ساتھ پہچان لوں گا۔ صحابہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیسے پہچانیں گے؟ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی شریعت ہی کا ایک مسئلہ بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں رب نے وضو کے اراکین کو مقرر کر دیا ہے، اور جب وہی میرا امتی وضو کرتا ہے اور میدان حشر میں آئے گا تو اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور اسی چمک کو دیکھ کر پہچان لوں گا یہ میرا امتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ اب اپنے ظاہر کو تو مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے، حذیفہ آئے ہیں، اب حذیفہ کے دل کی بھی حالت بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے ابھی عرض نہیں کیا ہے، یا رسول اللہ میری نجات چاہتا ہوں، میری والدہ کی نجات چاہتا ہوں، ارادہ تو لے کر آئے لیکن بیان نہیں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، اے حذیفہ، اللہ تجھے اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ ابھی حضرت حذیفہ نے بیان نہیں کیا ہے، دل کی مراد خود مصطفیٰ نے بیان کر دی۔ ارشاد فرمایا، حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، حذیفہ میرے سامنے یہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ حذیفہ کو تو دکھائی نہیں دے رہا ہے، مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں، حذیفہ فرشتہ آیا ہے، یہ روئے زمین پر آج تک وہ زمین پر نہیں آیا تھا،
دنیا میں پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے اور آ کر مجھ پر سلام عرض کرتا ہے، مجھ پر سلام پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اے حذیفہ، آج تک روئے زمین پر یہ فرشتہ نہیں آیا، مجھ پر سلام عرض کرنے کے لیے آیا ہے، اور جانتے ہو اس نے رب سے کیا اجازت لی ہے؟ رب سے اجازت لی، مولا میں زمین پر آج تک تیرے حبیب کی بارگاہ میں نہیں گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی بھر کی عبادت تو قبول فرما اور اس کے بدلے میں ایک بار دربار مصطفیٰ میں حاضری نصیب فرما۔ رب نے اجازت دی اور یہ خوشخبری دے کر بھیجی کہ اے فرشتے، جب میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا تو میرے حبیب سے سلام عرض کرنا اور دو خوشخبریاں سنانا۔ وہ دو خوشخبریاں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ، رب نے آپ کے شہزادوں کو، آپ کے نواسوں کو نوجوانان جنت کا سردار بنایا ہے اور آپ کی لخت جگر فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردارہ بنایا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ فرشتہ کیا لے کر آیا ہے؟ مناقب اہل بیت بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر آج ہم اہل بیت کے مناقب بیان کریں، آج ہم اصحاب کرام کی تعریف اور مدح بیان کریں، ہم مصطفیٰ کی شان و عظمت کو بیان کریں، ہم اولیاء کرام کی تعلیمات اور ان کے مناقب کو بیان کریں، دنیا یہ پوچھتی ہے، الزام رکھتی ہے کہ اہل سنت و جماعت کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتی، صرف مناقب بھی بیان کرتی جاتی ہے۔ رجب آئے تو غریب نواز کو بیان کیا جاتا ہے، رجب آئے تو معراج النبی بیان ہوتا ہے، شعبان آئے تو وہاں پر بھی مصطفیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے، رمضان آئے تو مصطفیٰ کی شان بیان ہوتی ہے۔ سال کے 12 مہینے بس مصطفیٰ بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اصحاب کرام کا ذکر ہوتا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ رتبہ نہ کل ہم سے کسی نے چھین پایا ہے، نہ قیامت تک کوئی چھین پائے گا۔ جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے، اہل بیت کی شان بیان کرتے رہیں گے، اصحاب کے مناقب گاتے رہیں گے، اولیاء کی تعریف بیان کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے بتا دیا کہ اے اہل سنت کے ماننے والوں، تمہارا طریقہ فرشتوں کا طریقہ ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو میں نے زمین پر بھیجا تو یہی کام دے کر بھیجا ہے کہ زمین پر جاؤ تو صرف مصطفیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے، زمین پر جاؤ تو صرف اہل بیت کی تعریف بیان کرنا ہے، زمین پر جاؤ تو میرے محبوبوں کی تعریف بیان کرنا ہے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، ہم نے اس فرشتے کی تعلیم کو سن لیا اور گراہ میں باندھ لیا ہے۔ جب تک زمین پر رہیں گے وہی فرشتے کی روش کے مطابق کمالات اہل بیت اور کمالات صحابہ کو بیان کرتے ہی جائیں گے۔ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے، اصحاب کرام کے تسلیم کرنے والے، صحابہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے فرشتے کی روش پر ہیں۔ اور فرشتہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ بڑا معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو بھی اللہ نے ایسا کام دیا ہے، جب تک وہ اس کام میں مشغول رہتی ہے اس لمحات کا بھی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جاتا۔ حاضرین کرام، خاتون جنت کی سرداریت کا اعلان کرنے کے لیے فرشتہ آیا، جن کی سرداری کا اعلان کرنے کے لیے خود رب فرشتے کو بھیجے اور جبریل آ جائیں تو اور بات ہوتی کہ جبریل کا آنا اور مقصد کے لیے بھی ہوا کرتا۔ جبریل آئے ہیں تو شاید اس کو وہی بنا کر لائے تھے ہوں گے، شاید رب کے رموز و اسرار میں سے بات تھی ہوگی، یہ باتیں تسلیم کی جا سکتی تھیں، لیکن رب نے خاتون جنت کی سرداریت کے اعلان کے لیے ایک الگ ہی فرشتے کو بھیجا ہے۔ گویا دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں، جبریل سے تو اہل بیت کی تعریف بہت سن لی ہے، جبریل سے تو مناقب بہت سن لیے ہیں۔ اگر جبریل ہی آتے تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ جبریل کا بار بار آنا جانا لگا رہا ہے، کسی موقع پر کہہ دیا ہوگا۔ رب تعالیٰ الگ فرشتے کو بھیج کر بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، خاتون جنت فاطمہ زہرا کے مقام و مرتبے کو سمجھو، میں جبریل کو جو بار بار آ جا رہا ہے اس کے ذریعے نہیں، بالخصوص ایک کام دے کر، ایک مخصوص فرشتے کو بھیج کر خاتون جنت کی سرداریت کا اعلان فرما رہا ہوں۔ جبریل آتے تو وہ تو بار بار آتے جاتے ہی رہتے ہیں، بات کوئی انکار کر دیتا، ہاں کسی وقت پر آئے تھے ہوں گے، ہاں مصطفیٰ سے بات کی تھی ہوگی، ہاں کوئی وہی پہنچانے کے لیے آئے تھے ہوں گے، آنے پر لگے ہاتھوں یہ بھی بیان کر دیا ہوگا۔ رب بتانا چاہتا ہے یہ لگے ہاتھوں بیان کردہ بات نہیں، بلکہ ہاتھوں کے ذریعے، قلوب کے ذریعے پہنچانے والی جانے والی باتیں، پہنچائی جانے والی باتیں۔ خاتون جنت کی سرداریت کا اعلان ہوا ہے۔ اور حاضرین کرام، خاتون جنت بی بی ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے بھی بڑی محبت رکھا کرتی۔ آقا علیہ السلام کا طریقہ کار خود بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی، ارشاد فرمایا کہ جب کبھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں آتی تو مصطفیٰ اپنے جگہ پر سے کھڑے ہو جاتے،
خود نبی پاک جن کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے وہ خاتون جنت ہیں، آگے بڑھتے اور پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیتے اور ہاتھ پکڑ کر اپنے مقام تک لاتے، اور جہاں مصطفیٰ خود بیٹھے ہیں اسی مقام پر خاتون جنت کو بٹھایا کرتے۔ اور خود بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں خاتون جنت کے پاس بھی مصطفیٰ جاتے تو وہ ایسا ہی کرتی، اپنے مقام سے اٹھ جاتی، آگے بڑھ کر مصطفیٰ کے استقبال کرتی اور رسول پاک علیہ السلام کے دوسرے دست مبارکہ قدوم پاک کو بوسہ دیتی اور ہاتھ پکڑ کر لا کر اپنے مقام پر بٹھایا کرتی۔ اور پھر جہاں تک بات اصحاب کرام بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے خاتون جنت کے مناقب کی بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا۔ ایک مرتبہ خاتون جنت اور بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان بات ہونے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں ایک بات چل کھڑی ہوئی کہ کون رسول پاک علیہ السلام کی زیادہ قریبی ہے۔ خاتون جنت نے کہا کہ میں رسول پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ چہیتی ہوں کیونکہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہوں۔ بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئی کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے سچ کہا، دنیا میں ایسا ہی ہے، لیکن آخرت میں مجھے رسول پاک علیہ السلام کی قربت زیادہ ملے گی۔ خاتون جنت نے پوچھا وہ کیسے؟ بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اے فاطمہ، جب رسول پاک جب قیامت ہو جائے گی سب جنت میں پہنچ جائیں گے تو چونکہ میں مصطفیٰ کی بیوی ہوں اور بیوی ہونے کے اعتبار سے مصطفیٰ کی قربت پہ مجھ کو جگہ ملے گی۔ ایک تو بات یہ کہ قربت میں رہوں گی، دائمی قربت میں رہوں گی، اور دوسری بات یہ کہ اسے اعلیٰ معیار کے بلندی والے درجے میں رہوں گی، اور تم علی کے ساتھ رہو گی، باب ولایت کے ساتھ رہو گی۔ خاتون جنت نے سنا تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ شاید میری بات فاطمہ زہرا کو ناگوار گزری، فوری اپنے مقام سے اٹھ گئیں، خاتون جنت کی پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیتی ہیں اور مناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ فاطمہ میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا ہے، لیکن خدا گواہ ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم تمہارا مقام و مرتبہ تو اور ہی ہے، بلکہ میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں تمہارے جسم کے بالوں میں کا ایک بال ہوتی تو میرا مرتبہ بڑھ جاتا۔ بس میری حیثیت اتنی ہے کہ فاطمہ تمہارے جسم کا بال ہو جاتی تو تمہارے جسم کا بال ہونے کی بنیاد پر ہی میرا مقام و مرتبہ اور بلند ہو جاتا۔ میں نے تو بس ایسے ہی کہہ دیا ہے، لیکن جہاں تک میری بات ہے فاطمہ میں تو چاہتی ہوں کہ تمہارے جسم کا بال کا ایک حصہ بن جاؤں۔ یہ بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون جنت سے گہری وابستگی، گہری محبت، گہری شفقت، گہری مہربانی اور گہرے تعلق کی علامت ہے کہ کتنا خاتون جنت سے محبت کیا کرتی ہیں۔ حاضرین کرام، آج ازواج مطہرات کی شان میں اہل بیت کا دامن پکڑ کے گستاخی کرنا یہ خاتون جنت کو ایذا پہنچانا ہے، یہ خاتون جنت کو تکلیف پہنچانا ہے، اور اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنا ازواج مطہرات کی حدیث مبارکہ پڑھنے کے باوجود یہ بی بی ماں عائشہ صدیقہ اور رسول پاک علیہ السلام کی وصال مبارکہ کے بعد صدیق اکبر سے ناراض تھے۔ حاضرین کرام، اہل بیت کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو، اہل بیت کی شان تو یہ ہے، رب نے فرمایا حل احسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا، تو اپنا سب کچھ کر دیا ہے۔ خود خاتون جنت کے بارے میں بتایا گیا، شادی کی پہلی رات ہے، کسی نے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا اور مانگا کہ مجھے مسائل عنایت فرمائے، تو خاتون جنت نے اپنے پاس کا پہلے کوئی پرانا کپڑا دینا چاہا، پھر خیال آیا کہ رب نے قرآن میں تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فرمایا ہے کہ سب سے پسندیدہ شے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے، یہ پرانا کپڑا کیسے قربان کروں؟ شادی کی پہلی رات خود خاتون جنت نے اپنے شادی کے لباس ہی کو سائل کے حوالے کر دیا۔ اتنا قرآن پر عمل کرنے والے اہل بیت کیا صدیق اکبر کے اس احسان کو فراموش کر جاتے؟ کیا فاروق اعظم کے اس احسان کو فراموش کر جاتے؟ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اگر صدیق اکبر سے ناراض مانو گے تو اہل بیت کو احسان فراموش ماننا پڑے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اہل بیت احسان فراموش نہیں بلکہ لوگوں کو احسان کی تعلیم دینے والے ہیں، اور اہل بیت نے صدیق اکبر سے کبھی ناراضگی ظاہر نہیں کی ہے۔ یہ مورخین کی سازش رہی کہ اہل بیت اور اصحاب کرام میں تفرقہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور آج دنیا انہی کی روایتوں کو، انہی کی تاریخوں کو پڑھتے ہوئے اپنے ذہنوں کو پراگندہ کر رہی ہے، اور صدیق اکبر کی شان گستاخی کی جاتی ہے کہ خاتون جنت آخری وقت تک صدیق اکبر سے ناراض تھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ناراض نہیں تھی، بلکہ خود خاتون جنت کا جنازہ مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے، جو صدیق اکبر کی دل میں خاتون جنت سے محبت، اہل بیت سے محبت کی بڑی علامت ہے۔ حاضرین کرام، مولا کائنات کو دلاسا دیا، جاؤ سرکار کی بارگاہ میں معروضہ رکھو۔
حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، ہمت نہیں ہوئی، خاموش بیٹھے رہے۔ سرکار نے خود پوچھ لیا، اے علی کیوں آئے ہو؟ دل کا مقصد عرض کر دیا۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرائے اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ اے علی مجھے پسند ہے، میں راضی ہوں، اور خود رب بھی یہی چاہتا ہے کہ فاطمہ کا عقد تمہارے ساتھ ہو جائے، رب بھی یہی چاہتا ہے۔ اب آئیں تفاسیر کے حوالے سے عرض کر دوں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن منذر کی روایت سے دارمی کی روایت پیش کر دوں، وہ یہ کہ بتایا گیا کہ رب تعالیٰ نے بیت المعمور جو کعبے کی سیدھان میں عرش کی بلندیوں پر ہے، فرشتوں کا کعبہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر رب تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا کہ یہاں ایک ممبر رکھا جائے جس کو ممبر کرامت کا نام دیا گیا ہے۔ ممبر کرامت بچھایا گیا اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحیل نامی فرشتے کو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ راحیل نامی فرشتہ ممبر کرامت پر بیت المعمور کے پاس بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اور ایسی حمد و ثنا اس نے بیان کی کہ تمام آسمان کی مخلوقات اور خود عرش اس حمد و ثنا کو سن کر جھومنے لگا، اور جب وہ محفل عروج پر آئی تب رب نے اعلان کیا کہ میں نے زمین آسمانوں پر فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ عرش کی بلندیوں پر جن کا عقد ہوا ہو، جن کے عقد کی محفل کے لیے رب نے محفل سجائی ہو، رب نے جن کے لیے ممبر بچھایا ہو اور فرشتے کو حمد و ثنا کے لیے مقرر فرمایا ہو، یہی شان اہل بیت اطہار کی ہے، یہی شان خاتون جنت اور مولا کائنات کی۔ اور زمین پر جب رشتہ ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام نے مولا کائنات سے پوچھا، علی تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے اور ایک زین ہے، گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو بچھایا جاتا ہے بس یہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ گھوڑا تو مرد کے لیے ضروری ہے، ایک کام کرو یہ زین بیچ دو اور اس کے پیسے لے کر آؤ۔ دیکھیں اصحاب کرام کیا، اہل بیت سے وابستگی کا عالم کیا ہے۔ خلفائے ثلاثہ میں سے صدیق اکبر فاروق اعظم دل کی ارادے سے چاہتے ہیں کہ علی کا نکاح فاطمہ سے ہو جائے، اور پھر یہاں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وارثگی کا پتہ چلتا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زیرہ لے کر، وہ زین لے کر بیچنے کے لیے باہر آئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، 480 درہم میں خریدا، اور پھر خریدنے کے بعد وہی زیرہ شادی کی خوشی میں وہی زیرہ پھر سے تحفے کے طور پر لوٹا بھی دی۔ مولا کائنات کو دوں تو انہیں برا لگے گا، پہلے خرید لیا اور پھر تحفے کے طور پر اس زراعت کو لوٹا بھی دیا ہے۔ کیا یہ محبت کی علامت نہیں کہ عثمان غنی مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں؟ کیا یہ خلفائے ثلاثہ محبت نہیں کرتے؟ جب یہ محبت کرتے ہیں تو پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ خلفائے ثلاثہ اور اصحاب کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو؟ اور پھر جب عقد ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام خود خاتون جنت کی سواری کو، خود خاتون جنت کو مولا کائنات کے گھر بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب تک تو علی مرتضیٰ سرکار ہی کے گھر میں رہتے تھے، الگ گھر نہیں تھا۔ اب جب کہ شادی ہو گئی تو پھر الگ گھر لینا پڑے گا۔ بڑی فکر ہوئی، خاتون جنت عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ آپ کسی صحابی سے کوئی گھر طلب فرما لیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ہے جس نے مجھ پر کئی گھر تو دے دیے ہیں، اب مجھے فکر ہوتی ہے کہ میں اس سے کیسے مانگوں۔ جیسے ہی وہ صحابی کو پتا چلا، دوڑے دوڑے آئے اور خدوم پاک مصطفیٰ پر گر گئے اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ یہ تمام سامان میرا ہے ہی کب، یہ سامان بھی آپ کا ہے اور سامان والا بھی آپ کا ہے، آپ استعمال فرمائیں تو میرے لیے خوشی کا موقع ہوگا۔ وہ گھر جو میرے پاس رہ جائے اس سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، اور ہاں آپ جو گھر کو قبول کر لیں وہ گھر ضرور میرے لیے خوشی کا باعث ہو جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے گھر خوب پسند فرمایا، اور پھر خاتون جنت کی بارات چلی، دربار مصطفیٰ سے مولا کائنات کے گھر جا رہی، اس شان سے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر خاتون جنت کو سوار فرمایا، کجاوے میں رکھ دیا، اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگام دے دی گئی، وہ لگام پکڑ کر آگے آگے جا رہے ہیں، رسول پاک علیہ السلام اس اونٹنی کے پیچھے پیچھے تشریف لے جاتے ہیں۔ مولا کائنات کا گھر ابھی آنے ہی والا ہے، ندا آئی، یا رسول اللہ اے حبیب ذرا آسمان کی طرف تو نگاہ کرو۔ رسول پاک علیہ السلام نے آسمان کی جانب نگاہ کی، دیکھا تو کیا دیکھا کہ جبریل امین ہے اور 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حاضر ہیں۔
رسول پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل کیوں آئے ہو؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ رب نے آج یہ ہماری ڈیوٹی رکھی ہے، رب نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ اے جبریل آج میرے محبوب کی چہیتی صاحبزادی چہیتی شہزادی کی بارات جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم 70,000 فرشتے لے کر اس بارات میں جاؤ، ان کا استقبال کرنا تاکہ ان کی جیسی شایان شان پھر کبھی دنیا میں ایسی بارات نہ نکلے، خاتون فاطمہ کی ایسی بارات نکلے کہ پھر ایسی بارات نہ نکلنے پائے۔ یا رسول اللہ یہ فریضہ لے کر آئے ہیں۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام پہنچ گئے، جیسے ہی پہنچا جبریل امین نے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کو بلند کیا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، تفسیر نصفی امام نصفی کے حوالے سے، ابن منذر کی روایت سے، دہلمی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جبریل امین نے نعرے تکبیر نعرے رسالت کو بلند کیا اور میکائیل اور تمام فرشتوں نے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کا جواب دے کر آسمانی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ زمانے قدیم تک یہ طریقہ ہمارے ہاں بھی رواج میں تھا کہ جب دلہن کو رخصت کیا جاتا تو آج ہم کو دنیا نے اتنا اپنے آغوش میں چنگل میں لے لیا ہے کہ ہم بینڈ باجا بجاتے ہیں۔ زمانے قدیم تک یہ رواج رہا کہ جب دلہن رخصت ہوتی تو نعرے تکبیر اور نعرے رسالت بلند کیے جاتے اور پھر اس کا جواب دے کر ماحول میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پھیلا دیا جاتا اور یہ برکت والے ماحول سے دلہن اپنے شوہر کے گھر تشریف لے جایا کرتی۔ اور یہ سنت خاتون جنت کی نکاح کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر وجود میں آئی۔ خود فرشتوں نے نعرے تکبیر نعرے رسالت کو بلند فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، اس شان کی بارات خاتون جنت کی چلی۔ اور پھر یہ عرض کر دوں کہ مولائے کائنات کی ولادت حرم شریف کے اندر ہوئی۔ کعبے کی چار دیواری کے اندر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ کسی کے سمجھ میں بات نہیں آئی کہ علی کعبے میں کیوں پیدا ہوئے۔ جب خاتون جنت سے شادی ہوئی تب سمجھ میں آیا کہ علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا گیا۔ علی کعبے میں پیدا ہو گئے، سمجھ میں نہیں آتا کہ رب نے علی کو کعبے میں کیوں پیدا کیا ہے۔ عظمت اور رتبے کی بات ہے تو مصطفیٰ کو چاہیے تھا کہ کعبے میں پیدا ہو جاتے، مصطفیٰ کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، مولا علی کو کعبے میں پیدا فرمایا گیا ہے۔ یہ علی کا انتخاب کعبے میں پیدا ہونے کے لیے کیوں کہا گیا؟ علماء ربانیین نے جواب دیا، ارشاد فرمایا لوگوں، رب تعالیٰ نے علی کو کعبے میں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ شادی کے وقت پر ایک مسئلہ کفو کا ہوتا ہے۔ کفو جسے کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی شادی لڑکا اور لڑکی میں ایسوں کے درمیان ہو کہ لڑکا لڑکی سے فوقیت رکھنے والا ہو، لڑکے کو کسی معاملے میں لڑکی کی فضیلت حاصل ہو۔ شرعی مسئلہ بیان کر رہا۔ شریعت مطہرہ کی تعلیم ہے کہ جب کبھی شادی بیاہ کا معاملہ ہو تو لڑکے کا انتخاب ہو تو دیکھیں کہ اس کی دینداری کیا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے، اس کی شرافت و بزرگی کیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس کا حسب و نسب یا پھر اس کی شرافت یا پھر اس کی علمیت، لڑکی کی علمیت یا شرافت و بزرگی یا حسب و نسب سے اعلیٰ ہو، کسی معاملے میں تو بڑھتری ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی حکمت یہ بیان فرمائی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شوہر سے پھر نسل آگے بڑھنے والی ہے۔ اگر کمتر معیار کو پسند کیا جائے گا تو پھر اولاد باپ پر جاتی ہے، اور باپ پر جانے کی وجہ سے لڑکی تو اچھے حسب و نسب کی ہوگی، اچھے گھرانے کی ہوگی، لیکن اس کے بعد اس کی جو اولاد ہوگی اپنے باپ پر جا کر نااہل نہ ہو جائے اور لڑکی کے گھر والوں کے لیے ندامت اور شرمساری کا باعث نہ بن جائے۔ اچھی شرافت و بزرگی اور اچھا حسب و نسب تلاش کرو، مسئلہ کفو ہے۔ اور جب شادی ہوئی خاتون جنت کی تو یہ خدا کھلا کہ مولائے کائنات کو بیت اللہ کے اندر، حرم کے اندر، کعبے کی چار دیواری کے اندر کیوں پیدا فرمایا گیا؟ علماء ربانیین نے جواب دیا، ارشاد فرمایا لوگوں، رب تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا تھا کہ اب جو پیدا ہوگا اس کا نام علی ہوگا اور فاطمہ سے اس کی شادی ہوگی۔ اور فاطمہ کون؟ نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی ہوگی، اور نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی شہزادی ہو، نبی کے گھر میں پیدا ہونے والی بیوی بنے۔ اور پھر شوہر کون ہو؟ شوہر کسی بندے کے گھر میں پیدا ہو جائے ایسا مناسب نہیں ہوتا۔ رب نے یہ حکمت بنا اپنے ہی گھر میں علی کو پیدا کر دیا تاکہ دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں ایسا جوڑا پھر کبھی دنیا میں نہیں آئے گا، کیونکہ عورت نبی کے گھر پیدا ہوتی ہے اور شوہر خدا کے گھر پیدا ہوا ہے۔ نبی کے گھر پیدا ہونے والی بیوی بنے اور خدا کے گھر پیدا ہونے والا شوہر بنے، اور ان کی جب شادی ہو تو جنت کے مالک بن کر حسنین کریمین کی آمد ہوتی ہے۔ رب کے گھر کا شہزادہ ہو،
رب کے گھر میں ولادت پانے والے علی، نبی کے گھر میں ولادت پانے والی خاتون جنت کی شادی ہوئی تو رب نے جنت کے مالک حسنین کریمین کو دنیا میں بھیجا۔ حاضرین کرام، بیمہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اگر بیان کرتے جائیں تو بڑی ایک لمبی فہرست اور لمبا وقت درکار ہوگا کہ خاتون جنت کے مناقب و فضائل کو بیان کیا جائے۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، اختصاری سے چند باتیں اور رکھتا و بات کو ختم کر دوں گا، اختتام ہی کی جانب ہوں۔ خاتون جنت بیمہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے بارے میں جب صحابہ نے دیکھا رسول پاک علیہ السلام کو کہ بڑے ہی وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام روتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے متعلق آیتوں کا نزول ہوا، آقا علیہ السلام امت کے غم میں روئے جا رہے ہیں۔ صحابہ کو پتا تھا کہ فاطمہ زہرا کو سامنے لا لیں گے تو مصطفیٰ خاموش ہو جائیں گے، بہت کوشش کر لی کہ سرکار خاموش ہو جائے، مگر سرکار رونا نہیں خاموش کرتے۔ خاتون جنت کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور یہ جنتی عورتوں کی سردارہ، زمین پر رہ کر جنت کی سرداری رکھنے والی خاتون جنت بیمہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے باہر آئیں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں انہوں نے ایسا لباس، ایسی چادر اوڑھی ہے جس پر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ قربان جائیں ان کی سادگی پر، قربان جائیں ان کی سادگی اور ان کی ساری پر۔ چاہتی تو جبریل امین گھر کے خادم بندے رہ جاتے، چاہتی تو جنتی نعمتیں خود زمین پر نازل ہو جاتی، مگر اللہ اکبر، آپ کی سادگی اور انکساری کے آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں یہاں اچھا لباس پہننے کے لیے نہیں بلکہ باطن کو اچھا بنانے کے لیے ہم آئے، اور ہم رہتی دنیا تک لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے باطن کو اچھا بنانا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ خاتون جنت دربار رسالت میں پہنچتی ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی گریہ گزاری دیکھ کر خود بھی رونے لگتی ہیں اور رو رو کر مصطفیٰ کو جھنجھوڑتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون سی بات ہے کہ جس نے آپ کو رلا دیا ہے، وہ کون سی بات ہے کہ جس نے آپ کو رلا دیا ہے۔ خود بھی خاتون جنت روئی جا رہی ہیں اور وہاں مصطفیٰ روئے جا رہے ہیں، اور ان دونوں کو دیکھ کر تمام صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ گزاری کا ایک عالم ہو چکا ہے۔ خاتون جنت سے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اے فاطمہ، آج رب نے ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ میری امت کی بڑی سخت گرفت ہونے والی ہے۔ خاتون جنت اٹھی اور عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا۔ صدیق اکبر کے پاس جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اے ابو بکر، کیا آپ میرے نانا کے بوڑھوں پر سے کیا قربان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا، ہاں ضرور، مصطفیٰ کے امت کے بوڑھے گنہگاروں پر سے میں قربان ہو جاؤں گا۔ مولا کائنات سے پوچھتی ہیں کہ آپ نوجوانوں پر سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ مولا کائنات نے کہا کہ ہاں میں قربان ہو جاؤں گا۔ حسنین کریمین سے پوچھا، کیا تم شہزادوں، تم نونہالوں پر سے قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ حسنین کریمین عرض گزار ہوئے، ہاں اماں جان، ہم مصطفیٰ نانا جان کی بچوں، جو گنہگار بچوں پر سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اب خاتون جنت کہیں اٹھی، یا رسول اللہ بوڑھوں پر سے ابو بکر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، نوجوانوں پر سے علی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، نونہالوں پر سے حسنین کریمین قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، عورتوں پر سے میں خود قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنا رونا بند کر دیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، جبریل امین نبی لے کر آئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حبیب آپ رونا بند کر دیں، اس لیے کہ رب نے یہ طے کر لیا ہے کہ قیامت کے دن جیسا فاطمہ چاہیں گی رب آپ کی امت کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا۔ اب روز حشر فاطمہ کو یہ اختیار دے دیا جائے گا کہ وہ کس کو چاہے جنت میں داخل فرمائے۔ رب خود اب فاطمہ کی اپنی مرضی کو فاطمہ کے حوالے کر رہا ہے کہ جیسے فاطمہ چاہے گی آپ کی امت کا ایسا ہی حشر کیا جائے گا۔ ایسی ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خاتون جنت، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان کیوں نہ قربان ہو۔ خود مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہیں۔ جس ذات پر پوری کائنات اپنے ماں باپوں کو قربان کرے، وہ خود مصطفیٰ نے اپنے ماں باپ قربان کے بارے میں کہا، خاتون جنت کے بارے میں۔ حاضرین کرام، اور ان کی امت مصطفیٰ سے تعلق اور علاقے پر قربان جائیں۔ جب حق کی نکاح کی شادی کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ نے خاتون جنت سے فرمایا کہ اے فاطمہ، رب چاہتا ہے کہ علی کا تم سے نکاح ہو جائے، میں بھی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ 400 مسقال
سونے کے مہر کے بدلے تمہارا علی کے ساتھ شادی کر دوں۔ خاتون جنت نے فرمایا بابا جان علی قبول ہے، مہر قبول نہیں ہے۔ علی قبول ہے لیکن مہر قبول نہیں ہے۔ بات چل ہی رہی تھی، جبریل امین کی آمد ہوئی، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ، رب عرض کرتا ہے، رب فرماتا ہے کہ فاطمہ سے پوچھو کہ وہ کون سی نعمت چاہتی ہیں۔ رب جنت کی تمام نعمتوں کے بدلے علی کے مہر کے بدلے علی کا فاطمہ سے عقد کرنا چاہتا ہے۔ خاتون جنت تب بھی فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ علی قبول ہے مگر مہر قبول نہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بیٹی تم ہی بتاؤ کہ تمہارا مہر کیا ہو۔ قربان جائیں خاتون جنت کی اس انتخاب پر۔ وہ راز کب کھلا؟ جب کہ آپ کی ظاہری وصال کا موقع ہے، آپ کی رخصتی کا موقع ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ اٹھے کہ فاطمہ تم مصطفیٰ کے پاس آ رہی ہو، مصطفیٰ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ علی بھی بڑے بے چین ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، یا رسول اللہ علی کو بھی طلب فرمائیں۔ خاتون جنت نے کہا کہ میں کہہ دوں گی لیکن علی میری بھی تم سے چند شرائط ہیں، چند خواہشیں ہیں، وہ یہ کہ میں مر جاؤں تو غم نہیں کرنا، میرے بچوں کو مارنا نہیں، اور ساتھ میں نے ایک طاق میں ایک پرچی رکھی ہے، اس پرچی کو انتقال میں ہو جانے کے بعد میرے کفن میں رکھ دینا۔ مولا کائنات نے پوچھا اے فاطمہ اس پرچی میں کیا ہے؟ خاتون جنت نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی اور تم کو بھی قسم دیتی ہوں کہ وہ پرچی نہیں پڑھنا۔ مولا کائنات نے رسول پاک علیہ السلام کا واسطہ دیا، پوچھا اے فاطمہ سرکار کا تمہیں واسطہ ہے، نبی پاک کا واسطہ دیکھ کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کہ اس پرچی میں ہے کیا؟ خاتون جنت کہہ اٹھی کہ علی میرا تمہارا جب عقد ہونے والا تھا مصطفیٰ نے چاہا کہ 400 مسقال چاندی کے مہر کے بدلے عقد ہو جائے، میں نے مہر قبول نہیں کیا۔ رب نے چاہا جنتی تمام نعمتوں کا مہر بن جائے، میں نے مہر کو قبول نہیں کیا۔ خود رب نے مجھ سے رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے سے سوال فرمایا کہ اے فاطمہ تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرا مہر آپ کی گنہگار امت کی مغفرت ہو جائے، آپ کا رب آپ کی گنہگار امت کو میرے مہر کے بدلے میں نجات کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے علی جب میں نے یہ بات مانگی تو رب نے جبریل امین کے ذریعے وہ پرچی عنایت فرمائی اور وہ پرچی پر یہی لکھا ہے کہ ہم نے فاطمہ کے مہر کے بدلے امت محمدیہ کے گنہگاروں کی بخشش فرما دی ہے۔ قربان جائیں اہل بیت اطہار پر، قربان جائیں خاتون جنت پر جو امت محمدیہ کے گنہگاروں سے اتنا تعلق اور علاقہ رکھتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں جب جب موقع ملا اپنے حبیب اپنے بابا جان کی امت کی مغفرت ہی کے لیے کچھ آ رہی ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوا بات کو تمام کر دو رہا ہوں، وہ یہ کہ بی بی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ گھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر آئے، دربار مصطفیٰ میں گئے، پہلے وہاں کیا ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو منتظر پایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی میرے گھر دعوت ہے، قبول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا اور فرمایا، صحابہ میں اعلان کر دیا چلو عثمان کے گھر دعوت ہے، دعوت میں جاتے ہیں۔ سب رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مولا کائنات ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں، ان کے ہونٹ ہل رہے، سیدھا گئے اور رسول پاک علیہ السلام سے عرض کر دیا یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے کہ عثمان کچھ پڑھ رہے ہیں، ہونٹ ان کے ہل رہے۔ آقا علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور پوچھا عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قدوم پاک کو گن رہا ہوں، آپ کی مبارک قدموں کی گنتی کر رہا ہوں۔ سرکار نے پوچھا کہ اے عثمان گنتی کر کے کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانگی تھی کہ جب آپ کے رحمت والے قدم میرے گھر آئیں گے تو ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ صاحب نزہت المجالس نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا، ایک ایک قدم مصطفیٰ کے گنتے گئے، جب منزل پر پہنچ گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کی قدوم پاک کی برکت سے اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ مولا کائنات نے دیکھ لیا، دعوت ختم ہوئی، گھر آئے اور بڑے مایوس سے اسے بیٹھ گئے۔ خاتون جنت نے دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے، پوچھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے علی کیا ہوا، رنجیدہ کیوں بیٹھے ہو؟ مولا علی کہنے لگے فاطمہ آج بھائی عثمان نے بڑی شاندار دعوت کی۔ پوچھا کیا کیا؟ کہنے لگے کہ بڑا اچھا پکوان تو کیا ہی، اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک علیہ السلام کے ایک قدم کی برکت سے ایک غلام کو آزاد کیا۔
خاتون جنت نے جیسے ہی سنا مولا کائنات سے کہنے لگی کہ اے علی مایوس مت ہو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ سرکار کی دعوت کریں؟ مولا کائنات نے کہا کہ دل کی تمنا تو ہے کہ دعوت کریں، مگر ہمارے پاس اسباب کہاں؟ خاتون جنت نے کہا کہ اسباب نہ ڈھونڈو، جاؤ سرکار کی بارگاہ میں اور دعوت دے آؤ۔ مولا کائنات کہنے لگے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطفیٰ کو دعوت دوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کیسے دعوت دی جائے؟ خاتون جنت نے کہا کہ علی اس کی پرواہ کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور دعوت دے آؤ۔ مولا کائنات دربار مصطفیٰ میں پہنچ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آج میرے گھر دعوت ہے، تشریف لے چلیں۔ پھر سے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا اے صحابہ چلو علی کے گھر دعوت ہے۔ تمام صحابہ کو لیے خاتون جنت کے گھر آ گئے اور یہاں خاتون جنت کی خان پر قربان جائے، جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہوئی اندر حجرے میں جاتی ہیں اور ایک جانماز بچھاتی ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرتی ہیں، مولا تیرے حبیب کو دعوت دینا یہ فاطمہ کا کام تھا اور فاطمہ کی لاج رکھنا تیرا کام ہے، تیرا محبوب گھر آ چکا ہے، اب اس کی ضیافت کر فاطمہ کی لاج رکھ لی جائے۔ ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا تھا، جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئی آ کر دیکھی تو کیا دیکھی کہ ہانڈی جنت کے کھانوں سے بھری ہوئی ہے، جنت کے کھانوں سے بھری اس ہانڈی سے نکالتی جاتی، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجتی جاتی، تمام صحابہ کھا رہے ہیں اور وہ لذت دیکھ کر تمام صحابہ حیران ہے کہ ایسی لذت کا کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا ہے۔ خود مصطفیٰ سے پوچھ لیا یا رسول اللہ ہم نے آج تک ایسی لذت والا کھانا نہیں کھایا ہے جو آج فاطمہ کے گھر نصیب ہوا ہے۔ مصطفیٰ مسکرا اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ لوگو ایسا کھانا تمہیں کبھی میسر بھی نہیں آئے گا، جانتے ہو آیا کہاں سے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے آیا؟ سرکار نے فرمایا کہ رب نے خود جنت سے جنتی کھانوں کے دسترخوان کو فاطمہ کے گھر میں نازل کر دیا۔ جنتی کھانے کھا رہے، کھانا ختم ہو گیا، مولا علی کی آرزو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، کھانا تو ہو گیا ہے، غلام ابھی آزاد نہیں ہوئے۔ خاتون جنت نے دیکھا کہ پھر سے علی کا چہرہ اترا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتی ہیں اور پھر سے جانماز بچھائے دربار خداوندی میں اپنے سر کو جھکا دیتی ہیں، دعا کرتی ہیں مولا تو نے ابھی جنت سے کھانا بیچ کر، جنت سے دسترخوان بیچ کر فاطمہ کی لاج رکھی ہے، مولا جیسے کھانا بیچ کر لاج رکھی ہے ایسے ہی غلاموں کو آزاد کر بھی، ایسے ہی گنہگار امتیوں کی نجات کا پروانہ بیچ کر بھی فاطمہ کی لاج رکھ لے۔ ابھی یہ دعا چل ہی رہی تھی، جبریل امین کی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، سلام عرض کرنے کے بعد عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ رب تعالیٰ نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو قبول فرمایا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کیا ہے اور اب یہ رب فیصلہ فرماتا ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے آپ جتنے قدم اٹھا کر آئے ہیں رب ہر قدم کے بدلے آپ کی امت کے 1,000 گنہگار امتیوں کو نار جہنم سے آزادی عطا فرمانے والا، 1,000 گنہگار امتیوں کو نجات دلائی خاتون جنت نے۔ حاضرین کرام کیا کیا مناقب بیان کیے جائیں خاتون جنت کے، کیا کیا فضائل بیان کیے جائیں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آخر میں ایک اختلاف وہ یہ کہ صدیق اکبر اور سے خاتون جنت ناراض تھی، نعوذ باللہ من ذالک ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایک فتنہ خارجیت کی جانب سے اہل بیت پر اعتراض ہوتا ہے اور شیعت کی جانب سے، خارجیت کی جانب سے، اہل بیت کی جانب سے حوالہ لیتے ہوئے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور شیعت کی جانب سے صحابہ کی شان و عظمت میں گستاخی کی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں رسول پاک علیہ السلام کی وصال پاک کے بعد خاتون جنت نے رسول پاک علیہ السلام کی وراثت کا مال طلب فرمایا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ سرکار کا وراثت کا مال ہم اہل بیت کو عطا فرما دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اہل بیت پر سرکار کے میرے گھر والے قربان ہیں، لیکن میں یہ مال دے نہیں سکتا کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ وراثت کا مال نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اور اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، لہذا میں یہ مال اہل بیت کو نہیں دے سکتا۔ خاتون جنت تک اگرچہ کہ ابتدا میں پوری بات نہیں پہنچی، ناراض ضرور ہوئی ہیں کہ ابو بکر نے مال وراثت کو سرکار کا روک لیا ہے۔ جب پھر بات سامنے آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر باوضاحت یہ حدیث پاک مصطفیٰ کی بیان فرمائی تو خاتون جنت نے جیسے حدیث پاک مصطفیٰ کو سنا، خاتون جنت نے اپنے دل سے تمام قدرتوں کو نکال دیا ہے، ہرگز ناراض نہیں تھی۔ 6 مہینے رہی خاتون جنت وصال پاک مصطفیٰ کے بعد ظاہری دنیا میں اپنی جگہ پر رہیں اور پھر جب وصال پاک ہوا
خاتون جنت اس دار فانی سے رخصت ہوئی، مولا کائنات کے پاس فاروق صدیق اکبر اور فاروق اعظم آئے دلاسا دینے کے لیے، اور اس کے بعد جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا تو خود مولا کائنات سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے علی آگے بڑھو اور فاطمہ کی نماز جنازہ ادا کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اگر کوئی قدرت ہوتی تو شاید وہ کوئی اور معاملہ پیش کرتے، مگر اتنی محبت کے ساتھ خود دلاسا بھی دیا ہے، جنازے میں بھی شریک ہیں، اور مولا کائنات کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے علی آگے بڑھو، نماز جنازہ ادا کرو۔ بعضوں نے مسئلے کو سمجھا نہیں، یہ کہا کہ یہ تو حق حضرت علی کا ہی تھا، صدیق اکبر کو کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کر دوں کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا۔ خاتون جنت بیوی ضرور تھی، مگر نماز جنازہ پڑھانے کا حق مولا کائنات کو نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ ہے، یہ فیصلہ ہے شریعت مطہرہ کا کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حقدار اسلامی بادشاہ وقت کو ہے، پیر قاضی وقت کو ہے، حاکم وقت کو ہے، ان کے بعد اور مسجد کا مقررہ امام کو وہ حق حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام نہ رہیں تو تب پھر وارث کو حق ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، یا پھر کسی کو اجازت دے کہ وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر ہیں، اور جب منصب خلافت پر ہو کر خود خلیفہ وقت ہوں تو خلیفہ کو حق ہے کہ نماز جنازہ پڑھائے، وارث کو حق نہیں پہنچتا۔ اس لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کو اجازت دی کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اہل بیت اطہار سے اپنی وارفتگی محبت کا ثبوت دیا، دنیا والوں کو بتایا کہ اگر میں کچھ چاہتا، علی کے متعلق میرے دل میں کچھ ہوتا تو میں منصب خلافت کے حق کو استعمال کرتا ہوا بغیر اجازت کے آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ میں علی کے مقام و مرتبے سے واقف ہوں، میں فاطمہ کی عظمت اور عفت سے واقف ہوں، میں اہل بیت کی محبت کو دل میں رکھتا ہوں، میں ان کی شان میں بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں ان کی شان میں بھی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول پاک کے گھر والے ہیں، ان کا ایسے ہی احترام کرتا ہوں جیسے مصطفیٰ کا احترام کرتا ہوں۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے رک گئے، مولا کائنات کو اجازت دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کائنات نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں ہرگز یہ گستاخی یہ کوشش نہیں کر سکتا کہ رسول پاک کے خلیفہ ہوں اور میں آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ مصطفیٰ کے خلیفہ ہوں، آپ ہی آگے بڑھیں اور آپ آگے بڑھ کر نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ آگے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نماز جنازہ ادا فرمائی ہے۔ یہ اہل بیت اور اصحاب کرام کے درمیان گہری محبت کی علامت ہے، نہ کبھی ان کے درمیان محبت میں کوئی کمی آئی ہے، نہ کبھی آنے والی ہے۔ اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہوں تو یہ تفرقہ بازی میں نہ پڑیں، اہل بیت اطہار اصحاب کرام کی محبت کو دل میں بسائیں، تبھی جا کر ہم صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں گے۔ یہ ایک بات آپ اپنے گرہ میں باندھ لیں، جہاں تک بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم تصوف کی ہے، اس سے پہلے بھی عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، زبان تر ہوئی کہہ کر کہ روئے زمین پر سب سے پہلے پیر کامل رسول پاک علیہ السلام کی ہستی مبارکہ رہی، اور سب سے پہلے مرید صادق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی رہی۔ سب سے پہلا پیر ذات پاک مصطفیٰ، سب سے پہلا مرید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارکہ، اور ہر موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیر کامل کا ادب و احترام کیسے کیا جاتا ہے ہر موقع پر تعلیم عطا فرمائی۔ کہیں پر مجھ سے پیشرو خطیب نے کہا کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں 3 دن رہنے کی بنیاد پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوے مصطفیٰ ایسے تک رہے تھے مجھ سے کہ رسول پاک علیہ السلام کے جلوے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر آئے تھے۔ سیدی مرشدی و مولائی حضور خسرو خوباں حضور فضیلت الشیخ سید شاہ غلام افضل بیابانی رفاع القادر صاحب قبلہ، خسرو پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور قبلہ سے سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مجلس میں ایسے بھی کئی افراد ہیں جنہوں نے یہ کلام راست لب ہائے شیخ کامل سے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضور خسرو خوباں نے فرمایا کہ غار ثور میں 3 دن صدیق اکبر مصطفیٰ کی سنگت میں رہے، بس ظاہر مصطفیٰ کو تکتے رہے، اور تکنے کا عالم یہ ہوا کہ جب باہر آئے تو جلوے مصطفیٰ چہرے صدیق میں ظاہر ہو رہے تھے، اور جب مدینے پاک کے قریب ہوئے
تو مدینے کے پاس انتظار کرنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ دو بھی جلوے ایک ہی نظر آ رہے ہیں، اس میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے، آقا کون ہے، خادم کون ہے، پریشان ہو گئے اور فوری ایک چادر تان کر رسول پاک علیہ السلام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چادر تان دی، گویا لوگوں کو پتا دے دیا کہ چادر تاننے والا غلام ہے اور جس پر چادر تانی گئی وہی تو آقا دو جہان ہے۔ لوگوں کو پتا ہو گیا۔ اب ایک شک اس کا ازالہ یہ کہ مدینے پاک سے چند لوگ پہلے ہی آ کر بیعت عقبہ اولا بیعت عقبہ ثانیہ کے ذریعے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، وہ تو مصطفیٰ کو جانتے تھے، پھر انہیں کیسے پریشانی ہوئی، وہ کیسے پریشانی کا شکار ہوئے؟ علماء ربانیین نے جواب دیا کہ کیسے پریشان نہ ہوتے، اگر چہرے میں تھوڑا بہت فرق ہوتا تب سمجھتے کہ کون آقا کون غلام ہے۔ معاملہ تو یہ تھا کہ بلا چون چرا منو ان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی سے جلوے پاک مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا تھا، جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے فنا فی الشیخ میں ہونے کی منزل کے پر ہونے کی علامت ہے، اور ایسے ہی آنے والوں کو فنا فی الشیخ کی تعلیم بھی دی ہے۔ وہی تعلیم عرض کرتا ہوا بات کو ختم کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی تصوف کی تعلیم دی، فنا فی الشیخ کا رتبہ اور درجہ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں رسول پاک علیہ السلام کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آل محمد میں محمد کا دیدار کرتے جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعلیم دی کہ اگر تم مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو آل محمد کو دیکھو، آل محمد کو دیکھنے سے محمد دکھتے جائیں گے، رسول پاک علیہ السلام کا دیدار ہوتا جائے گا۔ کتنی اعلیٰ تعلیم دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو، ایک تو اہل بیت سے اپنی محبت کو ظاہر کر دیا، دوسرا یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں رسول پاک علیہ السلام کو اگر دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھنا ہی مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرید کی نظر میں اس کا پیر کچھ ایسا رچ بس جاتا ہے کہ پیر وہ جہاں دیکھے وہاں اس کو اپنے پیر کے جلوے نظر آتے ہیں۔ جب وہ ہر شے میں اپنے پیر کا جلوہ دیکھ سکتا ہے تو خود پیر کے شہزادوں میں کیوں جلوہ نظر نہیں آتا؟ اگر پیر کے جلوے دیکھنا ہو تو اپنے پیر کے شہزادوں کو دیکھو، اگر پیر کی خدمت کرنا ہو تو اپنے پیر کے شہزادوں کی خدمت کرو، اگر پیر پر کچھ قربان کرنا ہو اپنے پیر کے شہزادوں پر قربان کرو، ان پر لٹانا خود پیر پر سے اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے۔ فنا فی الشیخ ہونے کی اعلیٰ تعلیم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ آج یہ ماحول ہے، سنیوں میں بھی چند مشائخ اس قسم کے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، چند خانقاہیں ایسی بھی ہیں جو کل تک تو یہ میدان ہی کو نہیں مانتی تھی، آج اپنے اپنی خانقاہوں کو سجا بیٹھی ہیں، اپنے اپنے سلسلوں کا اعلان ہو رہا ہے، قسم ہاں قسم کے سلسلوں کے نام سنائی دیتے ہیں۔ ہمارا سنی نوجوان بھٹک کر چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ آپ کو بتا دے دوں کہ وہ سلسلے میں اور اولیاء کرام سے تعلق رکھنے والے سلسلوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تعلیم یہ دی کہ پیر سامنے ہو تب بھی پیر ہے، اور پیر دل میں ہو تب بھی پیر رہتا ہے۔ پیر اگر ظاہری طور پر وصال فرما جائے، اس زمین پر چلنے کے لیے تو نظر نہ آئے، تب بھی پیر مرید کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر پیر تھا کہنے کی تعلیم ان کی ہے، پیر ہے کہنے کی تعلیم ہم کو دی جاتی ہے۔ وہ خانقاہیں جہاں پر اولیاء کرام سے وابستگی نصیب ہوا کرتی ہے، وہاں یہ تعلیم ہوتی ہے کہ پیر کبھی مرید کی نظر میں مرتا نہیں، بلکہ ہر آن ہر لمحہ اپنے مرید کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ پیر کا باطن ہر لمحہ اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ان کی تعلیم کیا؟ کئی خانقاہیں آج کھل چکی ہیں، کمالیہ کے نام سے کوئی خانقاہ کھل گئی ہے، کوئی کل نام کے خانقاہیں کھل رہی ہیں، کوئی کمال ان کے پاس نہیں ہے، بے کمال کی کمالیہ والی خانقاہ وہ ہے۔ ایسی خانقاہوں میں نہ جائیں۔ ان کی تعلیم یہ ہے کہ پیر جب تک سامنے ہو آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تعلیمات لے سکتے ہیں۔ پیر کا انتقال ہو گیا تو آپ ہی فاتحہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، ان سے تو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ یہ ان کی تعلیم ہے جو آج نام نہاد خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں۔ امیر شریعت بن کر بھی امیر طریقت بننے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، اس لیے ایسی خانقاہوں کو وجود میں لایا جا رہا ہے اور ایسی بے ڈھنگ کی ہانکی جا رہی ہے۔ حاضرین کرام، شریعت کی عمارت بھی
اپنی نام نہاد طور پر انہوں نے حاصل کر لی ہے. نہ شریعت نہ ان کو شریعت کی عمارت دی ہے، نہ طریقت کے حقدار مانتے ہیں. لیکن وہ نوجوان جو بھٹکنا چاہتے ہوں، بھٹکنے کی راہ پر ہوں، ان کو بتا دوں کہ یہ بے کمالیہ خانقاہ ہے. یہ کمالیہ خانقاہ نہیں، بے کمالیہ خانقاہ ہے. یہاں پر پیر ایک وقت تک رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. اور ہماری خانقاہ وہ ہیں جب ایک بار بک جائیں تب پھر یہ پیر اپنے مرید کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر لمحہ اپنے مرید کے ساتھ رہا کرتا. ایک آنے والا ایک مرید پیر کامل کی بارگاہ میں آیا، آ کر مرید ہو گیا. شیخ نے بیعت کرتے وقت ایک چنے کا دانہ اسے کھلا دیا. چنے کا دانہ اس نے کھا لیا، چلا گیا. اب خواب دیکھ رہا ہے میں مرید ہو گیا تو اب مجھے کشف قبور مل جائے گا، قبر پہ کھڑا ہوں گا تو مردے سے بات کر لوں گا، اب میں سوؤں گا تو رب کا دیدار ہو جائے گا، سرکار کا دیدار ہو جائے گا. میں مرید ہو چکا ہوں، طریقت کے میدان میں آ چکا ہوں، عمل تو کچھ نہیں رہا. بس یہ خواب لے کر اپنے گھر چلا گیا. ایک مدت تک خود پیر سے دور رہا. بڑی مدت کے بعد اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آ کر کہنے لگا حضرت میں آپ سے بیعت توڑنے کے لیے آیا ہوں. شیخ نے پوچھا میاں بیعت گئے کیوں تھے، اب توڑ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا حضرت بڑے مراتب اور کمالات پانے کے لیے مرید ہوا تھا. پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک مدت سے مرید ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ملا، کوئی کمال حاصل نہیں ہوا، نہ کشف قبور ملتا ہے، نہ دیداروں کے نہ زیارتیں ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. پیر کامل نے کہا بابا ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی ہے کہ تم توڑنا چاہتے ہو تو توڑ لو، لیکن میں نے تمہیں بیعت کرتے وقت ایک چنے کا دانہ کھلایا تھا، وہی چنے کا دانہ واپس کرو اور چلے جاؤ. مرید کہنے لگا سالوں پہلے کھایا تھا، اب تک کیسے نکالوں گا؟ پیر نے کہا بابا نکالنا ہمیں آتا ہے، بس اجازت دو ہم نکال لیں گے. کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ کا آیا آپ نکال لیں. وہ پیر نے جھکایا اور پیٹھ پر ایک مارا. جیسے ہی مارا وہ چنے کا دانہ باہر آ گیا. وہ چنے کے دانے پر پانی ڈالا، وہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا. اس کے بعد کہا کہ بابا بات صرف اتنی ہے کہ تمہیں یہ چنے کا دانہ پچانا نہیں آیا ہے. اصل میں بات صرف اتنی ہے میں نے جو دیا اگر اسے پچا لیتے تو پھر کمال مل جاتا. تمہاری خود کی غلطی ہے کہ تم نے پچایا نہیں. تو یہ بے پچے ہوئے کے پاس جانے سے کچھ ملنے والا نہیں. ایسوں کے پاس آئیں کہ جن کا کھائیں اور پچائیں تو رتبے مل جائیں. اسی لیے تو کہا گیا مولوی وہ ہے جس کی گفتار سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور صوفی ولی وہ ہے جس کے دیدار ہی سے منازل طے ہوتے ہیں. پیر کے پاس جاؤ، یہ ادب احترام لے کر جاؤ، یہ تصور لے کر جاؤ کہ مجھے ان سے راہ طے کرنی ہے، مجھے ان میں کھو جانا ہے، اپنی ذات کو انہی میں فنا کر دینا ہے. خدا کی عزت و جلال کی قسم سب کچھ ملنے والا ہے. اگر ہم نے جو ملا اس کو آج تک نہیں پچایا ہے تب پھر اپنی ہانکنے والے ہو جائیں گے. ایسے بھی آج دنیا میں ہیں، سچے درباروں سے جڑے رہنے کے باوجود نہیں پچا سکنے کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چل کھڑے ہوئے ہیں، گستاخیاں کرنے پر آ گئے. یہ فلاں نہیں ہوتے، یہ بزرگ نہیں ہوتے، یہ ولی نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ پر مرید نہیں ہونا ہے. ہم نے بھی ان سے بیعت توڑ لی ہے. بات صرف اتنی ہے جو پیر نے کھلایا تھا اس کو انہوں نے پچایا نہیں. کسی مرید سے سنے، اس کی بولی سن کر سمجھ جائیں کہ کتنا پچایا ہے کتنا بچایا ہے. اگر بولی گستاخی کی ہو تو سمجھ جائیں کہ بچانے والا ہے. اگر بولی وفاداری کی ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ پچانے والا ہے، یہ ہضم کرنے والا ہے. اور جو پچاتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے مراتب عالیہ پر فائز ہیں. ایسے ہی پیروں کے دربار کی نعمتوں کو پچانے والی عظیم ہستی حضور مجاہد ملت شاہ محمد مجاہد خان بیابانی رفاع القادر صاحب قبلہ صدر بزم شاہ افضل بیابانی حیدرآباد اپنے بزرگوں کی عنایت اور لطف عنایتوں سے سرفرازی حاصل کرتے ہوئے آج انہی کے برکتوں سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اور نہ صرف روانہ ہوئے ہیں بلکہ عمرے کی سعادت بھی آپ نے حاصل فرما لی. سچا پیر کا مرید کون ہوتا ہے؟ ارے جو حرم میں بھی اپنے پیر کو نہ بھولے وہ سچا ہوتا ہے. حضور مجاہد ملت سے فون پہ بات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. حضور مجاہد ملت نے بیان کیا، کہا کہ جب حرم میں آیا تو میں نے سب سے پہلے عمرہ میں نے اپنے پیر کے نام کا ادا کیا ہے. ایک مرید جو پچاتا ہو، جو سچا ہو، ویسا ہوتا ہے کہ حرم بھی سامنے ہو تو اس کو اپنا پیر یاد رہتا ہے. جائے کہ چند نعمتیں ملنے پر اپنے پیر سے غداری کی جائے.
حضور مجاہد ملت نے ہمیں تعلیم دی کہ جہاں کہیں تمہیں جانا نصیب ہو جائے ان کے قدموں ہی سے جانا نصیب ہوگا، اور جہاں کہیں جاؤ ان کے قدموں کو ہرگز نہ بھولنا، اس لیے کہ آج تک جو ملا ہے وہ بھی قدموں سے ملا ہے، قیامت تک جو ملنے والا ہے وہ بھی قدموں کے صدقے ملنے والا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا عمرہ میں نے حرم شریف کا طواف کیا تو اپنے پیر کے نام کا کیا ہے۔ حاضرین کرام، ہر مرید صادق کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے یا تو پیر کے ساتھ وہ حرم کا طواف کرے یا پھر کم از کم تصور پیر کے ساتھ ہی حرم کا طواف کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ لائق صد احترام ہے، لائق صد مبارک ہیں حضور مجاہد ملت کہ جنہوں نے حضور سیدی مرشدی و ملائی کے حج و عمرہ کے موقع پر خدمتوں کو بھی حاصل کیا ہے، اور آج تصور شیخ کے ذریعے حرم کا طواف کر کر وہ عظیم نعمت کو پایا ہے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم ہم چاہیں بھی تو لاکھ کوشش کر تو وہ مقام کو نہیں حاصل کر پائیں گے۔ جو بغیر کسی کے کہے اپنے پیر کا تصور اپنے ایسے موقعوں پر ساتھ رکھتے ہوں، وہ بھلا ان کی تعلیم کیا ہوگی؟ بلا شک و شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اپنے پیر کی دربار سے ملنے والی نعمتوں کو بچانا ہے کہ جب بچ گیا تو پھر ایسے مراتب عالیہ پر فائز ہوئے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، بزرگوں نے ایسے نوازا ہے کہ حرم میں ہر کوئی سلام عرض کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، مقامات مقدسہ پر شان غلامی پیش کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ حضور مجاہد ملت بیان فرما رہے تھے کہ ہم کو ایسے مواقع ملے کہ ہم نے مقامات مقدسہ پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور ایک بڑی جماعت نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور پورے سر ہاتھ باندھے سروں کو جھکائے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت یمن سے آئے ہوئے لوگوں نے، ترکی سے آئے ہوئے لوگوں نے، شہر پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں نے، چاہے سنی ہو کہ شیعہ ہو، سب نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر کو نیچے جھکا کر نگاہیں نیچے رکھ کر ان کی نیابت میں، ان کی سیادت میں، ان کی قیادت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ شعر جو مدینے سے دور رہ کر بھی گرفتہ رہا، الحمدللہ وہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں کہ آنے والے 2 دن کے اندر 2 گھنٹے کا خطاب سرزمین مدینہ میں حضور مجاہد ملت کو حاصل ہونے والا ہے۔ ابھی آنے سے قبل حضور مجاہد ملت سے فون پہ بات کرنے کی موقع سعادت حاصل ہوئی، بتا رہے تھے کہ ایک ایسی مجلس مخصوص حضور مجاہد ملت کی شان میں ان کی استقبال کے لیے منعقد کی جانے والی ہے سرزمین مدینہ میں، جہاں پر یمن سے اور جدہ سے دور دراز سے لوگ آ کر شان غلامی پیش کریں گے، نیاز مندی کا نذرانہ پیش کریں گے، نعت و منقبت کے نذرانے پیش کریں گے، اور حضور مجاہد ملت کی بھی وہاں پر نعتیں ہوں گی، میلاد ہوگا، اور اس کے بعد وہ شعر جو شہر حیدرآباد میں گونجتا رہا وہی شعر سرزمین مدینہ میں بھی اپنی گونج اور اپنی پکار کے سامان مہیا کر کر سرزمین حیدرآباد واپس آئے گا۔ حاضرین کرام، کیا ہے؟ سیرت پر غور کریں، خود ان کی زندگی پر غور کریں، دل خود گواہی دے گا کہ سانچے پیر کے اگر سچے مرید ہو جاؤ تو پھر زندگی میں کوئی مشکل حائل نہیں ہوا کرتی، کوئی شے ناممکن نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہاں جائیں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ شرط ہے کہ کسی سانچے پیر کے سچے مرید ہو جائیں۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، آخر میں دعا کہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک کے اسلام کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، مولا حضور مجاہد ملت کے سفر میں آسانیاں نصیب فرما، صحت عاجلہ اور شاملہ کاملہ انہیں نصیب فرما، اور تمام زیارتوں کو پورے صحت و عافیت کے ساتھ انجام دینے کی ہمت اور طاقت نصیب فرما۔ یا العالمین، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل حال رکھ، اور مدینہ پاک کی سرزمین مولا ہر امتی ہر عاشق کی خواہش ہے کہ وہ جائے، لیکن جیسا جانا حضور مجاہد ملت نے سکھایا کہ ہمیں بھی بیت اللہ شریف کا طواف، مدینہ پاک کی زیارتیں اپنے پیر کے تصور کے ساتھ حاضری کی سعادت نصیب فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔